السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین میں سے امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے آقا دو جہاں امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر تشریف لے گئے۔ جا کے دستک دی، اجازت لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت زیادہ غیر تھی، اس قدر شدید بخار تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ ہمارا سلام سن لیا، جواب دینے کی طاقت نہیں تھی، جواب نہ دے سکے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے ابوبکر کو کہا کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام تو کر چکے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت بخار کی وجہ سے بہت غیر ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام کر لیں، ذرا لیٹ جائیں تاکہ ان کا بخار ذرا ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو پھر ہم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور پھر تیمارداری کر لیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت غیر کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کی یہ دونوں خلفاء راشدین گھر سے باہر تشریف لائے۔ ابھی خود فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے تو اچانک پیچھے سے آقا دو جہاں امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ گیا۔ قاصد کہتے ہیں جو پیغام دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کسی کو پہنچا کے آتا ہے یا پیغام لاتا ہے۔ آگے کہا کہ آپ دونوں شیخین کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دوبارہ تشریف لے گئے، جا کے سلام کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام اس طرح حشاش بشاش بیٹھے تھے کہ جس طرح کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں، ایسے ٹھیک ہوئے بخار سے، حیران کن۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ علیہ السلام نے دونوں کا سلام کا جواب دینے کے بعد میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بلا چکا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ ضرور خوشخبری سنائیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ جب تم دونوں میرے پاس آئے اور میری حالت کو دیکھ کر واپس چلے گئے تو اللہ نے دو فرشتوں کو میرے پاس بھیجا۔ یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا؟ وہ فرشتہ ان دونوں میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو سوال کرنے لگے۔ جو سر کی جانب میں فرشتہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب کو کون سی تکلیف پریشان کر رہی ہے؟ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ان کی حالت اتنی غیر کیوں ہے؟ تو جو پاؤں کی طرف فرشتہ کھڑا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جواب میں کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب کو اس وقت بڑا سخت قسم کا بخار ہے۔ تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سر کی جانب کھڑا تھا اس نے کہا وہ فلاں فلاں الفاظ پڑھ کے اگر اللہ کے محبوب کو ہم دم کر دیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس فرشتے نے کہا ہاں وہ الفاظ تو بہت ہی اچھے ہیں، اگر وہ پڑھ دیں، ہم دونوں اللہ کے محبوب کو دم کر دیں تو یہ بہت جلدی شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ الفاظ پڑھ کے مجھے سنائے اور مجھے پھونکا، مجھے دم کیا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں اسی وقت خیریت عافیت سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ الفاظ اگر آپ ہمیں بھی سکھا دیں، بتلا دیں تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے کہا ہاں میں نے اسی کام کے لیے، اسی خوشخبری کے لیے تو آپ کو بلایا ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے فرشتوں نے آ کر بتائے ہیں، ہمیں سکھائے ہیں، تو آپ شیخین بھی دونوں سن لو اور سیکھ لو، یاد کر لو، تو آپ بھی اس کا دم کیا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بخار کی اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے
اور بہت جلدی مالک لم یزل ان الفاظ کی برکت سے بخار کو توڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے محبوب کے وہ پاس بیٹھے ہوئے الفاظ جو اللہ کے محبوب کو فرشتوں نے پڑھ کے دم کیا تھا، اللہ کے محبوب نے وہ الفاظ پڑھ کے سنائے ہیں۔ میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں، آسان ہے، چند کلمات ہیں، اس کو توجہ اور اہتمام کے ساتھ سن کے کہیں نقل کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ کہیں اللہ نہ کرے کہیں بخار کی حالت میں انسان اپنے آپ کو خود بھی دم کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کسی کو اگر ضرورت پڑ جائے، بھائی کو، بہن کو، بڑے چھوٹے کو، کسی بزرگ بچے کو، تو آپ اس کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے محبوب نے بتائے ہیں۔ اس کو یاد کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، جب بھی ضرورت پڑے دم کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک شفا بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس حاسدۃ طرفت عین واللہ یشفیک۔ تو یہ الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب کو دم کیا گیا، فرشتوں نے دم کیا، اللہ کے محبوب اسی وقت شفا یاب ہو گئے اور خوش ہو کر ان دونوں اپنے خلفائے راشدین کو بلا کر یہ نسخہ دے دیا، اس کو آپ محفوظ کر لیں اور میرے صحابہ تک یہ نسخہ بتا دیں، پہنچا دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارے تک یہ نسخہ اللہ کے محبوب کا پہنچ گیا ہے۔ ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری مرضی ہے، لیکن فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم بجائے انجیکشن لگانے کے، دوائی کھانے کے، ڈاکٹر کے پاس دوڑنے کے، سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا یہ نسخہ، اس پر عمل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مالک لم یزل گھر بیٹھے بیٹھے جب اللہ نے بیماری بھیجی ہے تو شفا بھی میرے اللہ نے دینی ہے، تو کوشش کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے محبوب کا نسخہ استعمال کر کے اپنے آپ کو شفا یاب کیا جائے۔ اللہ مالک لم یزل جو کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔